صاحب اس کے بعد یہ کچھ بزنس لیں گے تو مولانا صاحب ذرا پلیز بریف ہوئیے گا. یہ پورا ہاؤس ہم نے چلایا ہے. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب, امیر مقام صاحب, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے مختصر گفتگو کی بات کی ہے. میں آج بلوچستان کا مقدمہ اس ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ اس حد تک کیوں پہنچا کہ وہاں لوگ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. جناب والا, یہ 1958 کی بات ہے کہ جب پہلا مارشل لا لگا غالباً ایوب خان کی قیادت میں. خان افقلات جو ریاست کے والی تھے, اس نے ریاست سے کہا کہ ہم ایک معاہدے کے تحت پاکستان میں شامل ہوئے ہیں. 6-8 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. صرف اتنی سی بات تھی کہ رد عمل میں خانہ افقلات کے محل پہ گولے برسائے گئے. خانہ افقلات گرفتار ہوا. اس گرفتاری کے رد عمل میں نواب نوروز خان اور قبائلی سردار پہاڑوں پہ نکلے مزاحمت کے لیے. مذاکرات ہوئے, قرآن کریم بیچ میں رکھا گیا, اس کے مطابق فیصلے ہوئے. لیکن قرآن کریم کو بیچ میں رکھنے کے باوجود اس صلح نامے کے پرخچے اڑا دیے گئے اور نواب نوروز خان اور ان کے دیگر 6 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. 6 کو حیدرآباد جیل میں رکھا گیا. نواب نوروز خان, میں پورے ہاؤس کا توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ بلوچستان کا مسئلہ جس طرح گھمبیر ہے, عام طور پہ لوگوں کو اس کا حال حوال نہیں ہے, پتہ نہیں ہے ان کو. پھر یہ ہوا کہ نواب نوروز خان جیل میں فوت ہوئے اور حیدرآباد جیل میں جو 6 ان کے ساتھی تھے ان کو پھانسیاں دی گئی. ان کی قبریں آج بھی قلعت میں موجود ہیں. یہاں سے پھر ایک ماشاء اللہ کا تسلسل چلتا ہے. 1970 میں جب انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو پوری بلوچ قوم ان سب کو درگزر کر کے پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, پاکستان کے الیکشن کو مانتے ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں اکثریت جو ہے وہ مجیب الرحمان نے حاصل کی. پاکستان میں مجموعی طور پر اکثریت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حاصل کی. لیکن 2 صوبوں میں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, جمعیت علماء اسلام اور نیب نے اکثریت حاصل کی. یہاں ان کی دونوں کی حکومتیں بن گئی. مولانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور بلوچستان میں عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بنے. یعنی انتخابات میں یہ ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اتنی ناراضگی کے باوجود, قبائلی سرداروں کے قتل کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے. آئین بھی تسلیم کیا, الیکشن بھی تسلیم کیا اور پھر الیکشن کے نتیجے میں جو حکومتیں بنی وہ بھی تسلیم کیا انہوں نے. پھر جناب والا ایک الزام لگتا ہے عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کی جاتی ہے. مولانا مفتی محمود چونکہ اتحادی تھے
تو وہ احتجاجاً استعفیٰ دیتے ہیں وزارت دولہ سے. پھر ولی خان اور جناب علی عطا اللہ مینگل، غوث جو یہ ساری لیڈرشپ گرفتار ہوئی. اور اس کے بعد پھر آتا ہے ضیاء الحق کا دور. ضیاء الحق کا دور آتا ہے، وہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے. پھر بلوچ قوم پرست. اب اس اثنا میں صمد خان اچکزئی کو بھی کوئٹہ میں شہید کیا گیا، جو محمود خان کے والد گرامی تھے. کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی آج تک. پھر جناب والا پھر 88 کے الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں. پھر یہی سارے قوم پرست، یہ سب قوم پرست تمام ناراضگیاں بھلا کے، بھٹو صاحب کے فوج کشی کو بھلا کے، اور جو ظلم و جبر ہوا مریوں پہ، دیگر قبائل پہ، یہاں تک کہ ان کے مال مویشی نیلام کر دیے گئے. ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ ان مال مویشیوں کو خریدنا نہیں ہے، لیکن ظلم و جبر کی انتہا رہی. اس کے باوجود جب 88 کے انتخابات آتے ہیں تو یہی قوم پرست، چاہے وہ محمود خان کی شکل میں ہو، چاہے سردار عطا اللہ یا اختر جان کی شکل میں ہو، یا جمعیت علماء اسلام کی شکل میں ہو، سب انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. ان انتخابات کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. 1988 سے لے کر پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. ہر الیکشن میں قوم پرست حصہ بھی لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر چلتے چلتے جناب والا 2006 نواب اکبر خان بگٹی، جو تقریباً 90 سال ایک بوڑھے شخصیت تھے، 90 سال کی عمر میں اس کا تعاقب کیا گیا اور پہاڑوں میں جا کے اس کو شہید کیا گیا. اب ان کی شہادت کے بعد آج تک نوجوانوں کا ایک طبقہ یا ایک گروپ جو ہے وہ ایک مزاحمتی جنگ شروع کی ہوئی ہے. اب یہ سارا کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جناب والا کہ 2006 تک کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہ پاکستان کا انکار کرے. لیکن اب جناب والا بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے لوگ عام طور پہ جو ہے وہ ان مظالم سے تنگ آ کر علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں، علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کی توسط سے، اس ہاؤس کے توسط سے، حکمران جماعت کی طرف سے توسط سے مقتدر قوتوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاید سمجھا ہے کہ قوت کے استعمال سے یہ مسائل حل ہوں گے. اگر قوت کے استعمال سے یہ مسائل حل ہوتے تو پھر 77 سال 78 سال کا عرصہ گزرا، آج تک یہ مسائل حل نہیں ہوئے. اس لیے میں آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے با مقصد با اختیار مذاکرات کی ضرورت ہے. ایک ایسی ٹیم ہو کہ ان کو تمام اختیارات دیے جائیں کہ وہ بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کریں. بالکل جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں کوشش تو میں نے کی کہ ہاؤس کی توجہ مبذول کروں، مگر نہیں کر سکا. اور بلوچستان کو اگر آپ اس طرح چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرے چشم شاید گرفتن بمیل، جو پرشد نباشد گزشتن بپیل. چشمہ جب آغاز سے شروع سے بہتا ہے اس کو آپ ایک سلائی سے بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن جب ادھر ادھر کی جو وادیاں ہیں آ کر اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہاں سے ہاتھی کا گزرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اب صورتحال انتہائی گھمبیر ہے، انتہائی خطرناک حد تک پہنچا ہوا ہے، مگر
बड़ों की सोच ये है कि बलोच कौम को, बलूचिस्तान के मसले को, और बलूचिस्तान एक मुश्तरका आबादी है जिसमें पश्तून भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सबके मुश्किलात यही है। इसके बाद मैं 1-2 मिनट आपका लेता हूं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी यही है। आपकी गवर्नमेंट की रिट नहीं है। असर के बाद वहां पुलिस की गश्त खत्म कर दी गई है। और जनाबे वाला, मैं इतना सा अर्ज रखना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर कम से कम डी चौक के बजाय अपनी तमाम तर तवज्जुहात मबजूल करे खैबर पख्तूनख्वा पर। खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल है वो बलूचिस्तान से कम नहीं है, और लोग वहां अब कहना शुरू कर दिया है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ मजीद चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अब ऐसे मुल्क के अगर हालात हो, और हमारे जो सियासी ज़ोमा है, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, इन हालात से गाफिल होकर और ये कहते रहें कि जी हालात ठीक है, हालात ठीक है, हालात ठीक है, मैं कहता हूं कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर बलूचिस्तान पर तवज्जो न दी गई, खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो न दी गई, तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता कोई बांग्लादेश जैसा हादसा पेश ना आए। तो इसलिए मैं अर्ज रखना चाह रहा था कि मेरी इस गुफ्तगू को, जो सादा सी गुफ्तगू है मगर दर्द दिल से मैंने हाउस के सामने रखा है, और मेरे इस गुफ्तगू को हर इदारा आज नोट करे और समझे कि ये बहुत ज़रूरी है। और 1-2 बातें और करनी है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, ऐवान की बात करते हैं, उसके इख्तियारात और तक़द्दुस की बात करते हैं। यहाँ तारड़ साहब भी तशरीफ फरमा होंगे, उन्होंने खुद वो बिल पेश किया, पास करवाया, दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पास किया। उसके बावजूद बाकी बिल पर दस्तखत हुए, मदरसे का जो रजिस्टर वाला वो था वो रुक गया। अब ये क्या जमहूरियत है? क्या पार्लियामेंट की तौकीरी है? ये क्या पार्लियामेंट की ये बालादस्ती इस तरह होती है? तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक अमर है, और बाहर हालात ठीक नहीं है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में बिजली, गैस, कलात जो इस वक्त -11 में जा रहा है, सरतरीन इलाका है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अब हम यहाँ कहते हैं कि जी कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है। क्या जुल्म हो रहा है? जमींदार जो है उनकी इस तरह से एक जो है कत्ल आम आप कह लीजिए कि जमींदार जो माशी तौर पर उसका कत्ल हो रहा है। शुक्रिया। और इस माइक खोलें मौलाना साहब। जो मेरा हलका है जी, तो इस पूरे हलके में जहाँ गैस और बिजली नहीं है, वहाँ अमन अमान का भी मसला है, और पूरे बलूचिस्तान के मसले को मैंने आपके सामने रखा। जी शुक्रिया। ये आपको बाद में मौका मिलेगा, अभी एजेंडा ले लें। जी, ये मौलाना साहब का माइक खोलें। एक मिनट जी। लेकिन अगर आज इस हाउस की जानिब से, मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, आपकी तरफ से एक नोट चला जाए कि बलूचिस्तान के मसले को हल करो, बामकसद मुज़ाकरात करो, खैबर पख्तूनख्वा के मसले को हल करो। 4 भाई कहा गया, लेकिन वो एक आदमी कहता है कि काश मैं छोटा भाई न होता। तो बलूचिस्तान छोटा भाई है और मुसलसल जुल्म सहता रहा है। अब मजीद क्या करोगे उसके साथ? शुक्रिया।